بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و اکرام، السلام علیکم۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بے انتہا دلچسپ اور رکت امیز ہے۔ یہ انہوں نے اس وقت خود ہی بیان فرمایا جب وہ بوڑھے اور بینائی سے محروم ہو چکے تھے۔ فرماتے ہیں، میرا واقعہ یہ ہے کہ جس زمانے میں شرکت تبوک سے پیچھے رہ گیا، اس وقت میں انتہائی خوشحالی میں تھا۔ اس سے پہلے 2 سواریاں میرے پاس کبھی جمع نہیں ہوئی تھیں، اور اس جنگ میں تو 2 سواریاں بھی میں نے خرید رکھی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی جنگ کا ارادہ فرماتے تو عام طور پر اس خبر کو پھیلنے نہ دیتے۔ جب یہ جنگ ہوئی تو بڑی سخت گرمی کا زمانہ تھا، دور دراز اور جنگلوں کا سفر درپیش تھا، اور کثیر التعداد دشمن سے سامنا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امور میں مسلمانوں کو آزاد رکھا تھا کہ جس طرح چاہیں دشمن کا مقابلے کی تیاری کر لیں، اور اپنا ارادہ مسلمانوں پر ظاہر فرما دیا تھا، اور مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کثیر تعداد میں تھے کہ ان کا اندراج رجسٹر پر نہ ہو سکتا تھا۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جن کی غیر حاضری کا حضرت کو علم ہو سکتا تھا، بلکہ گمان تھا کہ کثرت لشکر کی وجہ سے غائب رہنے والے کا حضرت کو علم بھی نہ ہو سکے گا، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی علم نہ ہو جائے۔ یہ لڑائی جس وقت ہوئی وہ زمانہ پھلوں کے پکنے کا تھا، سایہ گستری، باوری اور خنکی کا موسم تھا۔ ایسے زمانہ میں میری طبیعت آرام طلبی اور راحت گیری کی طرف بہت مائل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور مسلمانوں نے تیاریاں شروع کر دیں۔ میں صبح اٹھ کر جہاد کی تیاری کے لیے باہر نکلتا، لیکن خالی واپس ہوتا۔ تیاری اور اسباب سفر کی خریداری وغیرہ کچھ نہ کرتا۔ دل بہلا لیتا کہ جب میں چاہوں گا دم بھر میں تیاری کر لوں گا۔ دن گزرتے چلے گئے، لوگوں نے تیاریاں مکمل کر لی، حتیٰ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ مسلمان جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔ میں نے دل میں کہا کہ 1-2 دن بعد تیاری کر کے میں بھی مل جاؤں گا۔ اس عرصہ میں مسلمانوں کا لشکر بہت دور جا چکا۔ میں تیاری کے لیے باہر نکلا، لیکن پھر بغیر تیاری کے واپس آ گیا، حتیٰ کہ ہر روز یہی ہوتا رہا۔ دن نکل گئے، لشکر تبوک پہنچ گیا۔ اب میں نے کوچ کا ارادہ کر لیا کہ جلدی سے پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل ہو جاؤں۔ کاش اب بھی کوچ کر جاتا، لیکن آخر کار یہ بھی نہ ہو سکا۔ اب حضرت کے تشریف لے جانے کے بعد جب کبھی میں بازار میں نکلتا تو مجھے یہ دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا کہ جو مسلمان نظر آتا ہے اس پر یا تو نفاق کی پھٹکار نظر آتی ہے، یا ایسے مسلمان دکھائی دیتے ہیں جو واقعی خدا کی طرف سے معذور لنگڑے لولے تھے۔ جب حضرت تبوک پہنچ چکے تو مجھے یاد فرمایا اور پوچھا، کعب بن مالک کیا کر رہا ہے؟ تو بنی سلمہ کے ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو خوش عیشی اور آرام طلبی نے مدینے میں ہی روک لیا ہے۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم نے غلط خیال قائم کیا ہے یا رسول اللہ، اس میں تو بھلائی اور نیکی کے سوا کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر خاموش رہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لانے لگے تو میں سخت پریشان تھا کہ اب کیا کروں۔ میں غلط حلیے سوچنے لگا
تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عتاب سے محفوظ رہ سکوں۔ چنانچہ ہر ایک سے رائے لینے لگا، اور جب معلوم ہوا کہ حضرت تشریف لا چکے ہیں تو اب غلط سوچ و بچار سے دستبردار ہو گیا۔ اب میں نے اچھی طرح معلوم کر لیا کہ میں کسی طرح بھی نہیں بچ سکتا، چنانچہ میں نے سچ سچ کہنے کا ارادہ کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر سے واپس آئے تو سب سے پہلے مسجد میں گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لوگوں کے ساتھ مجلس کی۔ اب جنگ میں شریک نہ ہونے والے آ کر عذر اور معذرت کرنے لگے اور قسمیں کھانے لگے۔ ایسے لوگوں کی تعداد 80 سے کچھ اوپر تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحکم ظاہر ان کی باتیں قبول کیے جا رہے تھے اور ان کی کوتاہیوں کے لیے طلب مغفرت کر رہے تھے۔ میری باری آئی، میں نے آ کر سلام عرض کیا۔ آپ نے فرمایا یہاں آؤ۔ میں سامنے جا بیٹھا۔ مجھ سے فرمایا تم کیوں رکے رہے؟ کیا تم نے تیاری جہاد کے لیے خریداری نہیں کر لی تھی؟ میں نے کہا یا رسول اللہ، اگر میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی اور سے بات کرتا تو صاف صاف بری ہو جاتا، کیونکہ مجھے بحث و تکرار اور معذرت کرنا خوب آتا ہے، لیکن خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ اس وقت تو جھوٹی بات بنا کر میں آپ کو راضی کر لوں گا، لیکن بہت جلد ہی اللہ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا، اور اگر میں نے سچ سچ کہہ دیا تو حسین عاقبت کی مجھے خدا کی طرف سے امید ہو سکتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم میں کوئی معقول عذر نہیں رکھتا تھا۔ میرے پاس عدم شرکت جنگ کا در حقیقت کوئی حلیہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ تو سچ کہتا ہے، اچھا تم اب چلے جاؤ اور انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کیا حکم فرماتا ہے۔ چنانچہ میں چلا گیا۔ بنی سلمہ کے لوگ بھی میرے ساتھ اٹھے اور ساتھ ہو لیے اور کہنے لگے خدا کی قسم ہم نے تمہیں پہلے کوئی خطا کرتے نہیں دیکھا ہے۔ دوسرے لوگوں نے جیسے عذر پیش کر دیے، تم نے حضور کے سامنے کچھ بھی عذر نہیں رکھا، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں کے لیے جیسے استغفار کیا تھا، تمہارے لیے بھی حضرت کا یہ استغفار کافی ہوتا۔ عرض کے لوگوں نے اس بات پر اس قدر زور دیا کہ میں نے ایک بار یہ ارادہ کر ہی لیا کہ پھر واپس جاؤں اور کوئی عذر تراش دوں، لیکن میں نے لوگوں سے دریافت کیا کیا میری طرح کسی اور کی بھی صورتحال ایسی ہے؟ کہا ہاں، تمہاری طرح کے اور 2 آدمی ہیں جنہوں نے سچ سچ کہہ دیا ہے۔ میں نے پوچھا وہ کون ہیں؟ کہا گیا ایک مرارہ بن عربی اور دوسرے حلال بن امیہ۔ کہا گیا کہ یہ دونوں مرد صالح ہیں، بدر میں شریک تھے۔ اب میرے سامنے ان کا نقش قدم تھا، اسی لیے میں دوبارہ حضرت کے پاس نہ گیا۔ اب معلوم ہوا کہ حضرت نے ہم تینوں سے سلام کرام کرنے سے لوگوں کو ممانعت کر دی ہے، اور لوگوں نے ہمارا بائیکاٹ کر دیا ہے، اور ہم ایسے بدل گئے کہ زمین پر رہنا بوجھ معلوم ہونے لگا۔ ہم پر اس ترک تعلق کے 50 دن گزر گئے۔ ان دونوں نے تو منہ چھپا کر خانہ نشینی ہی اختیار کر لی، روتے پٹتے رہے ہیں۔ میں ذرا سخت مزاج تھا، قوت برداشت تھی، جا کر جماعت کے ساتھ برابر نماز پڑھتا تھا، بازاروں میں گھومتا تھا، لیکن مجھ سے کوئی بولتا نہیں تھا۔ حضرت کے پاس آتا، حضرت تشریف فرما رہتے، میں سلام کرتا اور دیکھتا کہ جواب سلام کے لیے حضرت کے ہونٹ ہلتے ہیں کہ نہیں۔ پھر آپ کے قریب ہی نماز پڑھ لیتا۔
कनकनियों से आपको देखता, मैं नमाज़ पढ़ने लगता तो आप मुझे देखते, मैं आपकी तरफ मुतवज्जा हो जाता तो नज़र फेर लेते। जब इस बाइकाट की मुद्दत लंबी होती गई तो मैं अबू कनादा के बाग की दीवार फांद कर उनके यहाँ गया। वो मेरे चचाजाद भाई थे, मैं उन्हें बहुत चाहता था। सलाम किया, बाखुदा उन्होंने जवाब ना दिया। मैंने कहा, ए अबू कतादा, तुम्हें खुदा की कसम, क्या तुम नहीं जानते मैं खुदा को और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोस्त रखता हूँ। वो सुनकर खामोश हो गए। मैंने खुदा की कसम देकर बात की, फिर कुछ ना बोले। मैंने फिर कसम दी, कुछ भी ना कहा, लेकिन अनजानपन से बोले, खुदा और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म है। मैं फूट फूट कर रोने लगा, फिर दीवार फांद कर वापस हो गया। एक दिन मैं बाज़ार मदीना में घूम रहा था कि शाम को एक कब्ती जो मदीना के बाज़ार में खाने का कुछ सामान बेच रहा था, लोगों से कहने लगा कि काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा का कोई पता दे। लोगों ने मेरी तरफ इशारा कर दिया। वो मेरे पास आया और शाह गज़ान का एक मकतूब मेरे हवाले किया। चूँकि पढ़ा लिखा था, पढ़ते तो मैं ख़त पढ़ने लगा। हमें इत्तला मिली है कि तुम्हारे आका ने तुम पर सख्ती की है। अल्लाह ने तुम्हें कोई मामूली आदमी तो नहीं बनाया है, तुम कोई गिरे पड़े नहीं हो। तुम हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें नवाजेंगे। मैंने ये पढ़कर कहा, मेरे अल्लाह, ये तो नई मुसीबत आन पड़ी। मैंने इस मकतूब को आग में झोंक दिया और जब 50 में 40 दिन गुज़र गए तो हज़रत का एक कासिद मेरे पास आया और कहा, हज़रत ने हुक्म दिया है कि अपनी औरत से अलहदा रहो। मैंने पूछा, क्या हुक्म है कि तलाक दे दूं? कहा, नहीं, सिर्फ़ अलग रहो, कुर्बत ना करना। कहा कि दूसरे दोनों के बारे में भी यही हुक्म हुआ है। चुनांचा मैंने अपनी औरत से कह दिया कि मेके चली जाओ हत्ता कि खुदा का कोई और हुक्म पहुँचे। हलाल बिन उमैया रज़ियल्लाहु अन्हा की बीवी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह, हलाल एक शेख ज़ईफ़ है, उसकी खिदमत के लिए कोई आदमी नहीं। अगर मैं उनकी खिदमत में लगी रहूं तो आप नामंजूर तो ना करेंगे? हज़रत ने फरमाया कि अच्छा, लेकिन वो तुमसे कुर्बत ना करे। कहने लगी, उस गरीब का तो हिलना जुलना मुश्किल हो गया है। आपकी नाराज़गी के दिन से आज तक लगातार रोता रहता है। मेरे घर वालों में से एक ने कहा, तुम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी बीवी से खिदमत लेने की इजाज़त हासिल कर लो, जैसा कि हलाल को इजाज़त मिल गई। मैंने कहा, खुदा की कसम, मैं इस बात की हज़रत से दरख्वास्त ना करूँगा। ना मालूम हज़रत क्या फ़रमाए। मैं नौजवान आदमी हूँ, मुझे किसी से खिदमत लेने की ज़रूरत नहीं। अब हमने मज़ीद 10 दिन गुजारे और लोगों के इस कता ताल्लुक़ को 50 दिन गुज़र गए। 50वें दिन की सुबह अपने घर की छत पर सुबह की नमाज़ पढ़कर मैं इस हाल में बैठा हुआ था जैसा कि अल्लाह ताला ने अपने कलाम मजीद में फ़रमाया है, यानी मेरी जान मुझ पर भारी मालूम हो रही थी। ये वसी दुनिया मुझे तंग महसूस हो रही थी कि सतह पहाड़ी पर से एक पुकारने वाले की आवाज़ मेरे कान पर पड़ी और वो बुलंद आवाज़ में चीख रहा था कि ए काब बिन मालिक, खुश हो जा। ये सुनते ही सजदे में गिर पड़ा और समझ गया कि अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल कर ली। मुसीबत का ज़माना गुज़र गया। सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तला सुना दी।
کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی توبہ قبول کر لی ہے۔ لوگ ہمیں خوشخبری دینے کے لیے دوڑے۔ ان دونوں کے پاس بھی گئے اور میرے پاس بھی ایک سوار تیز گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا، لیکن پہاڑی پر چڑھ کر آواز دینے والا زیادہ کامیاب رہا کہ جلد مجھے خبر مل گئی، کیونکہ گھوڑے کی رفتار سے آواز کی رفتار تیز تر ہوتی ہے۔ چنانچہ جب وہ شخص مجھ سے ملا جس کی آواز میں نے سنی تھی، تو اس خوشخبری دینے کے صلے میں اپنے کپڑے اتار کر میں نے اسے پہنا دیے۔ باخدا میرے پاس اس وقت دوسرا جوڑا نہیں تھا۔ میں نے اپنے لیے مستعار کپڑے لے کر پہن لیے۔ میں حضرت کے پاس جانے کے ارادے سے نکلا۔ لوگ مجھے راہ میں چوک در چوک ملتے اور مبارکباد دیتے جاتے۔ میں مسجد میں داخل ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی طلحہ بن عبید دوڑ پڑے، مجھ سے مصافحہ کر کے مبارکباد دی۔ مہاجرین میں سے کسی نے ان کے سوا یہ اقدام نہیں کیا۔ کعب نے طلحہ رضی اللہ کے اس خلوص کو کبھی فراموش نہیں کیا۔ میں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ کہنے لگے، خوش ہو جاؤ، جب سے تم پیدا ہوئے ایسی خوشی کا دن تم پر نہ آیا ہوگا۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ بشارت آپ کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے؟ فرمانے لگے، خدا کی طرف سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جاتے تو آپ کا چہرہ چمک اٹھتا تھا، گویا چاند کا ٹکڑا ہے، اور آپ کی خوشنودی آپ کے چہرے سے ہی ظاہر ہو جاتی تھی۔ میں نے حضرت سے عرض کی، یا رسول اللہ، میری قبولیت توبہ کی یہ برکت ہونی چاہیے کہ میں اپنا سارا مال و متاع خدا اور رسول خدا کی راہ میں لٹا دوں۔ حضرت نے فرمایا، ایسا نہیں، کچھ رکھو اور کچھ صدقہ کر دو، یہی بہتر صورت ہے۔ میں نے کہا، خیبر سے جو حصہ مجھے ملا تھا وہ میں اپنے لیے رکھ لیتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سچائی کی برکتوں کے سبب اللہ نے مجھے نجات بخشی۔ خدا کی قسم، میں نے جب سے حضرت سے راست گوئی کا ذکر کیا پھر کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ خدا سے دعا ہے کہ وہ آئندہ بھی کبھی مجھ سے جھوٹ نہ بلوائے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو بھی سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین و اکرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔